سے ابھی پیدا ہوا ہو، سورج کو اپنی کرنوں سمیت مغربین کا قبرستان میں دفن کر کے رات کو آسمان پہ سیاہ چادر اوڑھ کر اس کے اوپر ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو پھول بنا کر پھینکتا ہے۔ درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن ہستیوں کی انگشت کی پشت پہ لگے ہوئے ناخن کے اشارے سے اس ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا کے زمانے کو دکھاتے ہیں کہ اولے الامر اسے کہتے ہیں۔ خداوند قدوس کا احسان ہے کہ مالک نے ہمیں جمعہ مبارک فرمایا، اور یہ مالک ہمیشہ نصیب رکھے اور اس مومن کے لیے کہ جس کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ کے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو سکے۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند قدوس نے اپنی لا ریب البیع کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ موضوع ہے انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جتنے آپ تشریف فرمائیں۔ اگر اس آیت مجیدہ کو ہم لوگ کئی دفعہ سن چکے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں علماء سے بھی، اور بارہا جگہوں پہ آپ نے یوں ہی ترجمہ سنا بھی ہوگا کہ پروردگار اعلیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ اگر یہی تعلیمات محمد و آل محمد پر نظر کی جائے اور وہاں سے اس آیت مجیدہ کا مطلب پوچھا جائے تو یقیناً کوئی اور چیز بھی اس کے اندر سے آپ کو نظر آئے گی، جس میں سید الانبیاء کا یہ فرمانا ہے، درود پڑھے آل محمد کی عابدون کی جگہ پہ لیعبدون کی جگہ پہ یعرفون کا لفظ استعمال ہوا ہے آل محمد کی تعلیمات کے مطابق، کہ پروردگار عالم نے انسان اور جنوں کو اپنی معرفت کروانے کے لیے خلق فرمایا۔ اور یہ معرفت خداوندی اگر آپ تھوڑا سا تاریخ اور حدیث پہ آپ کی نگاہ ہو تو باب علم نے فرمایا تھا اول الدین و اول العلم معرفت الدین معرفت الجبار، فرمایا کہ بہترین انسان کی جو ابتدا فرمائی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پروردگار عالم کا معرفت حاصل کرنا ہے انسان کو علم کے ذریعے۔ اور امیر المومنین نے اسی بات کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، یہ نہج البلاغہ کا جملہ خطبے کے اندر یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ دین کی معرفت بھی کیا ہے، دین کی معرفت کیا ہے کہ پروردگار عالم کی پہچان ہے، یعنی باب مدینہ العلم۔ اور مدینہ العلم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تب تک خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا جب صحیح معنوں میں اس کا قدم علم میں یا دین کے اندر چلا نہیں جاتا، اس وقت تک وہ دین کو حاصل، خدا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ دو باتیں آج کی اس گفتگو میں بہت اہم ہیں، ایک علم ہے اور ایک دین ہے۔ کیوں معرفت خداوندی تب حاصل ہوگی کہ جب ہمارا تعلق علم کے ساتھ ہوگا، جب ہمارا تعلق دین کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ دو چیزوں کے ساتھ ہماری وابستگی ہوگی تو یقیناً پھر ہم خدا کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سید الانبیاء اپنی زندگی میں فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں اگر پروردگار عالم مجھے بچپن میں یعنی دنیا میں خلق کرنے کے بعد بچپن میں مجھے موت دے دیتا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، بلکہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جوان ہو کر میں خدا کی معرفت حاصل کر کے دنیا سے چلا جاؤں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ خدا کی معرفت کو حاصل کر کے چلا جاؤں۔ اور خدا کی معرفت حاصل کب ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑے فلسفی، یہ بھی ایک ذریعہ ہے خدا کو پہچاننے کا، خدا کی معرفت حاصل کرنے کا۔ بہت بڑے فلسفی اپنی ماں کے پاس بیٹھے اور ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے کہتی بیٹا آج کل تم کوئی پریشان لگ رہے ہو،
تمہارا چہرے کا عالم بتاتا ہے کہ آج کل جو دن آپ کے چل رہے ہیں پریشانی کے چل رہے ہیں، کیوں پریشان رہتے ہو، کیوں گم رہتے ہو؟ کہا کہ ماں در حقیقت بات یہ ہے کہ میں وجود خدا پر کتاب لکھ رہا ہوں. یہ فلسفی ہے، وجود خدا پہ کتاب لکھ رہا ہوں اور میں دلائل اکٹھے کر رہا ہوں کہ خدا کا وجود ہے اور اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے. تو اس وقت اس بوڑھی ماں نے، یہ بہت پرانی یعنی ابتدائی کتابوں میں بھی یہ بات آپ کو ملے گی، اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا بیٹا یہ دیکھو میرے سامنے کیا چیز پڑا ہے، میرے سامنے کیا ہے؟ فرمایا ماں آپ کے سامنے چرخا پڑا ہے. کہا کہ دیکھو جب تک میں اپنی ہاتھ کی انگلی سے اس کو اشارہ کرتی ہوں تو یہ چلتا ہے، جب اپنے ہاتھ کو روک لیتی ہوں تو یہ چرخا بھی رک جاتا ہے. کہا بیٹا تم اتنے بڑے فلسفی ہو، یہ بھی اپنے دلائل کے اندر لکھو، جب تک یہ چرخا چلانے والا جب تک اس کو چلائے نہیں تو یہ چرخا نہیں چل سکتا. تو جب تک خدا پوری کائنات کو جو بنانے والا ہے، اگر اس کا بھی تو کوئی ہے جو اس کے نظام کو چلا رہا ہے. یہ بتایا اس ماں نے اپنے بیٹے کو کہ لکھو اپنی کتاب کے اندر کہ چرخا بغیر سہارے کے نہیں چلتا، تو یہ کائنات وجود خدا کے بغیر نہیں چلتی. اب یہ ضروری ہے کہ دوسرا طریقہ جو ہمارے لیے ہے، اب تعلیمات محمد و آل محمد پہ آئے تو بات بھی ہماری یہاں خطبوں میں یہی ہوتی ہے، ائمہ معصومین کے فرامین ہیں یا پاک پروردگار عالم کا کلام ہے، تیسری تو ہم بات کرتے ہی نہیں ہیں. سید الانبیاء سے لے کر قائم میرے امام تک تمام نے فرمایا یہ دین کا خدا کی معرفت کا دوسرا طریقہ یہ کیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. یعنی خود شناسی ذریعہ ہے خدا شناسی کو پہچاننے کا. آپ لوگوں کی توجہ ادھر ہی ہے. خود شناسی ابتدا ہے کس کو پہچاننے کا؟ خدا شناسی کرنے کی ابتدا ہے خود شناسی. یعنی سید فرما رہے کہ اگر ابتدائی سے انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ وہ کیا ہے، اپنے وجود کے اندر غور کر لے کہ اللہ نے اسے خلق کس طرح فرمایا ہے، تو اسے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اور یہ انسان کے لیے بڑا آسان ہے. میں کہتا ہوں یہ انسان کے لیے بڑا آسان ہے. انسان خدا کی زمین کے اوپر پھر کے دیکھے، خدا کی نشانیوں کو دیکھے. ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے مقامات پہ قرآن کی آیتیں بول بول کے کہتی ہیں بتا وہ کون ہے کہ جس نے مردہ زمین کو بارش کے بعد زندہ کر دیا. وہ کون ہے جس نے کھیتیوں سے اتنے خوبصورت باغات کو پیدا کر دیا. وہ کون ہے کہ جو پہاڑوں کے اوپر سے چشموں کو جاری کرتا ہے. وہ کون ہے کہ جب انسان نہ تھا تو اس کو دنیا میں لے کے آنے والا تھا. وہ کون ہے کہ جو دوبارہ انسان کو قبر سے اٹھائے گا. یہ وہ کون ہے، یہ وہ کون ہے، یہ وہ کون ہے. بارہا آیات استعمال ہوتی ہیں. یہ کیوں استعمال ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرے، پہچانے اپنے کریم کو کہ کوئی ایسی ذات ہے کہ میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا. بہت خوبصورت جملہ آپ کی خدمت میں کرنے لگا. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آگے بس تھوڑا بہت یہاں ٹائم گزاریں گے، فریشمنٹ کریں گے، سیریں کریں گے، کھائیں پیئیں گے اور پھر یہاں سے دنیا سے اللہ حافظ. نہیں، مقصد یہ نہیں ہے. کمال کا جملہ توجہ صاحبان کی چاہتا ہوں. فرمایا تمہاری زندگی میں اس انسان کا اس دنیا میں آمد کے بعد انسان اپنے وجود کو پہچانے. میں ایسا بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا. انسان اپنے وجود پہ نگاہ کرے، اپنے جسم پہ نگاہ کرے. فرمایا کہ اپنے جسم کو اس بات پہ نگاہ کرے کہ تمہیں خلق کس چیز سے کیا گیا، تمہیں خلق کس چیز سے کیا گیا. بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. فرمایا تمہیں مٹی سے خلق کیا گیا، اور ایک مٹی ہے جس سے انسان بنا، اور دوسری وہ نور خدا یعنی معنویت ہے جس سے انسان خلق ہوا.
پورا 18,000 عالم کے اندر انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ نے کہا ہے کہ تم اشرف مخلوق ہو، تم میری بہت قابل قدر مخلوق ہو، تم میری اچھی مخلوق ہو، میں نے احسن الخالقین تمہیں بنایا ہے۔ یہ ساری باتوں کے باوجود فرمایا انسان کو اس دنیا میں آ کے کم از کم معاشرے میں اس ذرے برابر اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے جو ذرہ ایک خاموش چیز پر گر کے اس میں تھرتھراہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ کیا انسان میں کم از کم اپنے آپ کو اس ذرے جتنا مقام تو پیدا کرے جو معاشرے میں اتنا تو تھرتھراہٹ پیدا کرے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی انسان دنیا میں رہتا ہے۔ اتنا تو اپنے آپ کو کم از کم سمجھے گا انسان۔ یعنی یہ تو نہیں ہے نا ایک نامعلوم شخص کی طرح انسان دنیا میں آئے اور پھر اسی طرح جیسے آیا تھا ویسے کا ویسا یہاں دنیا سے چلا جائے۔ یہ خلقت کا مقصد تو نہ ہو، یہ خدا کی معرفت تو نہ ہوئی، یہ خدا کو پہچاننے کا طریقہ تو نہیں۔ بھائی خدا کی تو پہچان، خدا کو تو مکہ کے مشرکین و کافر بھی مانتے تھے۔ اب آپ نے حیرانگی سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ یار مشرک ہو اور پھر خدا کو مانے۔ آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت مجیدہ کم از کم ہماری اس ترجمے میں 5ویں دفعہ وہ آیت مجیدہ آئی ہے۔ کیا آیت مجیدہ کا ذکر کیا؟ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے حبیب ان مشرکوں سے پوچھو کہ یہ زمین اور آسمان کا خلق کرنے والا کون ہے؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے تو پھر وہ بندے کے جو آج تک یہ نہیں پہچان پا رہے کہ اس زمین کو خلق کرنے والا کون ہے، اس آسمان کو خلق کرنے والا کون ہے، آج خدا کے سامنے شریک ٹھہرا کے منبر پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق کوئی اور ہے، تو پھر میں کہتا ہوں اس بندے مومن سے مکہ کا مشرک بہتر ہے کہ جو جانتا تو ہے کہ خدا اور اس زمین اور آسمان کا خالق کون ہے۔ ہمیں معرفت خداوندی کب حاصل ہوگی کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب ہم علم اور دین کے ساتھ وابستگی پیدا کریں۔ اگر آپ کو یہ بات بہتر لگ رہی ہے تو درود پڑھیں آل محمد کی عزت اور بندہ خداوند قدوس کے حضور پیش ہوتا ہے اور کیا اقرار کر رہا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بندے نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، علی ولی اللہ بھی پڑھ لیا۔ ان سارے کلمات کو پڑھنے کے بعد پھر بھی پتہ نہ چلا کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، یہ پھر بھی انسان کو پتہ نہیں چلا۔ بڑے خوبصورت جملہ، ہم یہ لا الہ الا اللہ کی بات دنیا والوں کو یہی بات سمجھا رہے ہیں بھئی ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم اس جھوٹے معبودوں کی نفی کر رہے ہیں، ہم خدا کے شریک کی نفی کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ تولا اور تبرہ کا جو شیعان حیدر کرار نے یہ ماخذ اور مطلب نکالا ہے، ہم نے کلمہ توحید سے جو نکالا ہے، ہم نے کلمہ توحید سے تولا اور تبرہ لیا ہے۔ دنیا والے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تولا اور تبرہ کہا ہے، یہ لعنت کہا ہے، تو ہم نے کلمہ توحید سے نکال کے دنیا والوں کو بتایا۔ اس وقت تک کسی اچھے انسان، کسی اچھے رہبر، کسی اچھے آقا کو انسان نہیں مان سکتا جب جھوٹے پہ لعنت نہیں کرے گا۔ جھوٹے کی نفی کر کے ہم سچے کو تب رہبر مان سکتے ہیں، سچے پہ تب ایمان لایا جا سکتا ہے جب ہم جھوٹے کی نفی کریں گے۔ اور جب ہم جھوٹ کی نفی نہیں کریں گے، ہم کہیں گے بھئی اے بھی گل ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اللہ بھی راضی تو شیطان بھی راضی۔ یہ دل تیری وجود کے اندر
یہ خدا کا مقام رکھتا ہے. دل اللہ نے کتنے بنائے ہیں؟ ایک بنایا ہے. پھر ایک دل میں دو طاقتیں نہیں رہ سکتی. اپنے اس دل کے اندر یا وجود خدا کی طاقت رکھ یا شیطان کی طاقت رکھ. یہ بھی تم کہے کہ شیطان بھی اسی دل میں رہے، رحمان بھی اسی دل میں رہے، یہ ناممکن بات ہے. پھر تمہیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی. اگر آل محمد کے در پہ تو جھکا ہوا ہے تو اپنے اس دل کو جب رحمان کو دے دیا ہے تو خدارا پھر شیطان کے حوالے نہ کر، پھر شیطان کی نہ مان، بلکہ شیطان کے چہرے پہ قدم رکھ کے رحمان کی ربوبیت حاصل کرنے کے لیے، اس کے وجود کو پانے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پھر دن بدر پھر کہ ہمیں خدا کیسے مل سکتا ہے، پھر کوشش کر کہ ہمیں خدا کیسے مل سکتا ہے. پھر کیسے مل سکتا ہے؟ پتہ ہے کیسے مل سکتا ہے؟ اور فرامین معصومین کے تحت دیکھتے ہیں خدا ہمیں کیسے مل سکتا ہے. سید امیر المومنین مولا کائنات اللہ اکبر فرمایا تمہیں خدا کو تلاش کرنا ہے تو خدا تمہارے شہر کے حیات سے بھی قریب ہے. اگر خدا کو اور مزید تلاش کرنا ہے، امیر المومنین فرما رہے ہیں پھر تنہائیوں میں خدا کو تلاش کرو. یہ جمعۃ المبارک کے پرمنور اور پربرکت محافل، یہ اس طرح کی گفتگو کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہاں پر بارگاہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے. بارگاہ انسان کا کردار بناتا ہے اور کردار بنانے کے بعد مسجد میں جھکاتا ہے. یہ دونوں مقام پہ آپ بیٹھے ہیں، یہاں کردار سازی بھی ہو رہی ہے اور جھکا بھی جا رہا ہے. اس قرین کو انسان، بہت خوبصورت ایک عالم دین کا جملہ میرے ذہن میں آ گیا، فرمایا مومن اور موحد تب تک مومن اور موحد ہے جب وہ اللہ کو اللہ نہیں، اللہ کو ایک اللہ مانے. اللہ کو اللہ نہیں ماننا یہ کمال نہیں ہے، اللہ کو اللہ ماننا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ایک اللہ ماننا کمال ہے. اور پتہ ہے جب اللہ کو ایک اللہ مان لو گے تو پھر تمہاری یہ پیشانی قبروں پہ نہیں جھکے گی، پھر تمہاری یہ پیشانی کسی پیروں کے قدموں پہ نہیں جھکے گی، بلکہ یہ پیشانی صرف خدا کی بارگاہ میں جھکے گی. یہ اس بات پہ بھی نظریہ اپنے آپ کو قائم رکھیں، اپنے عقیدے کو بلند رکھیں. پیشانی صرف جھکتی ہے تو پاک پروردگار کی حضور